بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی کے بعد ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا ان کے سینے پر ایک ننھی سی بچی لپٹی ہوئی ہے اور وہ اسے بہت پیار کر رہے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والے صحابی نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بچی اس شخص کی بیٹی ہے جسے اللہ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس نے اپنی جان اللہ پر قربان کر دی اور قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سعد بن ربی کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ اس وقت انصار میں صرف چند افراد پڑھے لکھے تھے۔ حضرت سعد بن ربی انہی میں سے ایک تھے۔ گھرانہ بھی دولت مند تھا۔ نبوت کے 11ویں سال جب قبیلہ خزرج کے 6 نیک لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام کی دعوت حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ اگلے سال جب حج کے دن آئے تو ان 6 افراد کی محنت سے جو لوگ تیار ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ ان کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں حضرت سعد بھی شامل تھے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا گیا۔ اس میں شامل صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا۔ ان حضرات کے درجات بہت بلند قرار پائے۔ بھائی چارے کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی حضرت سعد بن ربی کو بنایا گیا۔ اس بھائی چارے کے بعد حضرت سعد نے جس خلوص کا اظہار کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، بھائی، میرا نصف مال حاضر ہے، گھر کا نصف سامان حاضر ہے، ہر چیز کا نصف تم لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، جن کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے اس انتہا درجہ خلوص پر شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں جہاں تجارت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت شروع کر دی اور بہت جلد اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ ان کے مقابلے کا مدینہ منورہ میں کوئی تاجر نہ رہا۔ 2 ہجری میں حضرت سعد غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر کے بعد آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بہت جاں بازی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر 12 بڑے زخم آئے۔ حضرت سعد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے ہر جا محبت تھی۔ جنگ کے بعد جب آپ کو حضرت سعد نظر نہ آئی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو سعد کی خبر لائے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں گئے۔ لاشوں کے درمیان پھر کر حضرت سعد کو تلاش کرنے لگے، بار بار ان کا نام لے کر پکارنے لگے۔ آخر بلند آواز میں پکارے، سعد، اگر زندہ ہو تو آواز دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن ربی کا آخری وقت تھا۔ اللہ کے رسول کا اسم گرامی سن کر انہوں نے اپنے جسم میں ایک توانائی محسوس کی، اپنے جسم اور روح کی تمام طاقت جمع کر کے بولے، رسول اللہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے انصار بھائیوں سے کہنا، آج اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کو کچھ ہو جاتا تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اللہ کو منہ نہ دکھا سکتا اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوتا۔ ہم نے بیعت عقبہ میں آپ پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سعد کے آخری الفاظ دہرائے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سعد کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص موقعوں پر مشورہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی ان سے بہت محبت کرتے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ حضرت سعد کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ خاتون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کیسے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح کہ اس کے باپ سعد بن ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کی راہ لی اور ہم ابھی تک دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ ان پر ہزارہ رحمتیں برسائے۔